آپ میرے دوستو مسئلہ جزائے عمل کی وضاحت کی بعد اب اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ کا ذکر کیا ہے، جو اس کی وحدانیت پر دلیل ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. آپ میرے دوستو مسئلہ جزائے عمل کی وضاحت کی بعد اب اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ کا ذکر کیا ہے، جو اس کی وحدانیت پر دلیل ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سارے کچھ ایک رب العزت سے ہونے کا یقین اور غیر سے نہ ہونے کا یقین، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے اندر کامیابی، غیر کی طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کی یقین لوگوں کے دلوں پر آ جائے، لوگوں کی دلوں کے اوپر یہ باتیں راسخ ہو جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اسی وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت پر دلیل بنتی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے بنایا بِأَيْدٍ، یعنی اپنے ہاتھوں سے، یعنی اپنے قوت اور طاقت سے۔ یہاں آئدین کا مطلب ہاتھ نہیں ہے، بلکہ یہاں آئدین کا مطلب ہے قوت اور طاقت۔ جیسے اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْعَيْدِ، ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کی تذکرہ کریں جو کہ ہاتھوں والے یعنی قوت والے تھے۔ تو اس آئدین کا مطلب یہاں قوت اور طاقت ہے۔ تو وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو بنایا ہم نے قوت کے ساتھ، اور بے شک ہم سب قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت تمام تر چیزوں کا، جس رب نے اتنی بڑی نیل کو آسمان کو بنایا بغیر ستون کی، بغیر کسی ستون کی، اللہ نے اتنی عریض اور وسیع آسمان کو بنا دی ہے، اور جس آسمان کے اندر اللہ نے چاند اور سورج، ستارہ اور کواکب، تمام تر چیزوں کو بنایا، اور پس اس رب کے لیے یہ کوئی مشکل ہے کہ انسان کو بنانا؟